قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 185 کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، پس وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر نزول قرآن کے بعد بھی لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کو انسانیت کی فلاح اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اب نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نئی شریعت نازل ہوگی۔ لہٰذا تمام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس آخری کتاب پر ایمان لے آئیں، کیونکہ اسی میں ان کی فلاح ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب محاسبے کی منزل آئے گی تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ سورہ الفرقان آیت 30 میں ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ ترجمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، یعنی پس پش ڈال دیا، کیونکہ کافر لوگ تو اس پر ایمان نہیں لاتے اور مانتے ہی نہیں، تو اب نظر انداز کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو زبانی تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے اور نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ مانتے ہیں اور پھر بھی اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے۔ انہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں احکامات نازل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو اس کو نظر انداز کرنا یا پس پش ڈال دینا کہا گیا ہے۔ اب سوچیں کہ کیا محاسبے کی منزل ہوگی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، یعنی نظر انداز کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وقت سے بچائے، آمین ثم آمین۔